آج کی کہانی کا موضوع ہے تبدیلی۔ میرا قیام پینسلوینیا کے شہر کینٹ اسکوائر میں تھا۔ مجھے وہاں پر ایک آمین میں مدعو کیا گیا۔ میں اپنی بیٹی سعدیہ کے ساتھ وہاں پہنچی تو تقریباً سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت ساری خواتین نے حجاب لیے ہوئے تھے۔ بشرا ایک ڈاکٹر کی اہلیہ ہیں اور امریکہ میں آ کر وہ ایک سچی اور پکی مسلمان بن گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بالکل پاکستانی لحاظ سے کی تھی، بلکہ یوں کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے بھی بہتر۔ تینوں بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ قرآن پڑھایا۔ یہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا اور اس کی عمر 10 سال تھی۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ مہمان بہت خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت سن رہے تھے۔ اختتام کے بعد میں نے بشرا کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر تم نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تم نے ان کو اسلام سے بھی آگاہی کروا دی ہے۔ واقعی دوسرے ملکوں میں رہ کر مشکل تو ہوتا ہے، مگر سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور لاکھ شیطان گمراہی کی طرف گامزن کرے مگر اللہ اس بندے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ ہر شخص کی شہ رگ کے قریب ہیں اور بندوں کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ وہ میری باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم شروع سے ہی عبایا پہنتی تھی؟ تو میری بات کا جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوئی، میں شادی سے پہلے بہت فیشنیبل تھی، بغیر بازو کے قمیص پہنتی تھی۔ شادی کے بعد میاں کے ساتھ امریکہ آ گئی، کیونکہ میرے میاں ڈاکٹری کا کورس کرنے کے لیے یہاں آئے تھے تو مجھے بھی ساتھ آنا پڑا۔ ریفریڈنسی کے بعد ان کو یہاں ہسپتال میں جاب مل گئی اور میں نے فرصت کے وقت آن لائن فرحت ہاشمی کا درس سننا شروع کر دیا۔ ان کی باتیں میرے دل پر اتنی اثر کر گئیں اور میں نے طے کر لیا کہ بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دلواؤں گی، اور میں نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ میرے میاں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور خدا نے میری مدد کی اور بچے بڑے شوق سے قرآن پڑھنے لگے۔ آج وہ ماشاءاللہ تینوں قرآن پڑھ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ آئندہ بھی ہم صراط مستقیم پر ہی چلیں۔ اس کی بات پہ میں نے جواب دیا، انشاءاللہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پھر وہ دوسرے مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں اور اگر محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ ملک جتنا بھی آزاد ہو مگر گھر کی تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے۔ صاف شفاف آہستہ آہستہ گھر کی تربیت سے نقش و نگار بننے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ بچے کو کہا جاتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور والدین ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا ننھا سا ذہن ان کی بات پر عمل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بچے کو تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ وہ اپنے گھر کے ماحول سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بات بھی ہم بچے سے کہیں ہم اس پر پہلے خود عمل کریں، پھر اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں پیدا ہوگی۔ نیک اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو والدین سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ تربیت میں کمی رہ جائے تو والدین کو بڑھاپے میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ خدایا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں تاکہ وہ اپنے والدین اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔